تو مقصد بتانے گئے، میں نے اس میں ایک سوال کیا کہ ڈھول حرام ہے، ڈھول ناجائز ہے، شریعت کی بات کرتے ہو اگر شریعت والے ہو، ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں، ہمیں بھی پتا ہے کیا شریعت ہے کیا شریعت نہیں، مگر یہ بتاؤ کیا صرف 10 دن ڈھول ناجائز ہے، باقی 12 مہینے جائز ہے کیا؟ اللہ۔ اور دوسرا سوال، ڈھول کیا وہی ناجائز ہے جو تعزیہ کے سامنے بلایا جائے یا اور بھی کوئی ناجائز ہے؟ اگر دونوں سوالوں کے جواب یہ ہیں کہ ڈھول 12 مہینے بھی ناجائز ہے اور تعزیہ کے علاوہ بھی ناجائز ہے، تب میرا تیسرا سوال ہے کہ پھر بھیا فتویٰ صرف اس ڈھول پہ کیوں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ ابھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہے کہ جس کے اندر ایک مولانا صاحب ہے وہ تقریر کر رہے ہیں ڈھول کے اوپر کہ ڈھول محرم کے اندر بجانا چاہیے، اس کے اوپر انہوں نے کچھ اعتراض کیا، اور وہ بھی اعتراض کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی جو اپنے آپ کو عالم کہے اور وہ یہ اعتراض کرے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شخص علم سے کورا ہے۔ اس نے اعتراض یہ کیا ہے کہ محرم شریف کے سامنے ڈھول بجانا جائز ہے۔ دلیل کیا پیش کی؟ وہ دلیل یہ دے رہے ہیں جو ڈھول ہوتے ہیں وہ دو طریقے کے ہیں، ایک تو ہے کہ محرم کے 10 دنوں کے اندر ڈھول بجایا جائے اور ایک 12 مہینے ڈھول بجایا جائے۔ تو کیا جو 12 مہینے بجائے جا رہے ہیں وہ جائز ہے اور جو یہ 10 دن بجائے جا رہے ہیں یہ ناجائز ہے، یا پھر دونوں ہی ڈھول بجانا ناجائز ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں ہی ڈھول بجانا ناجائز ہے۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں فتویٰ اس ڈھول کے اوپر کیوں ہے، مطلب جو محرم کے اندر 10 دنوں کے اندر ڈھول بجایا جاتا ہے، جو امام حسین کے یاد کے اندر جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کی یاد میں ڈھول بجا رہے ہیں یا امام حسین کے لیے ڈھول بجا رہے ہیں، اس کے اوپر فتویٰ کیا ہے؟ تو ان مولانا کو چاہیے کہ لوگوں کو، عوام کو، سیدھے سادے بھولے بھالے سنیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ علماء اکرام کا کسی بھی طرح کا ڈھول ہو، ان تمام ڈھول کے اوپر بالاتفاق فتویٰ ہے کہ یہ بجانا بالکل بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اب یہ دلیل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہماری خاندان سے چلا آ رہا ہے، پشتوں سے چلا آ رہا ہے، تو جناب والا پشتوں سے چلا آ رہا ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو دلیل کے اندر یہ پیش کرنا پڑتا ہے کہ قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا۔ اگر قرآن حدیث میں نہیں ہے تو کیا ہمارے جو بزرگان دین گزرے ہیں، جو واقعی ولی ہیں، کیا انہوں نے یہ کام کیا ہے؟ اب لوگ یہ حوالہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب والا غریب نواز نے ڈھول بجایا ہے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا شرم کیجیے، غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے اوپر جھوٹی تہمت نہ باندھے۔ آپ مجھے کوئی ایسی معتبر غریب نواز کی کتاب دکھائیے کہ جو واقعی حضور غریب نواز کی کتاب ہو اور حضور غریب نواز نے یہ لکھا ہو یا بتایا ہو کہ محرم کے 10 دنوں کے اندر ڈھول بجانا چاہیے۔ آج کے دور کے اندر جو لوگ یہ گدیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے عقیدے آپ دیکھیں گے تو یہ رافضیوں والے عقیدے ہیں، ان کے سنیوں والے عقیدے نہیں ہیں۔ تو جو ہمارے بھولے بھالے سنی ان کے عقیدوں کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ غریب نواز نے ڈھول بجایا ہے، تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ یہ غریب نواز کے عقیدے پر ہے ہی نہیں، یہ شیعوں کے عقیدوں پر ہے، یہ رافضیوں کے عقیدوں پر ہے۔ اس بنیاد پر یہ ڈھول بجا رہے ہیں، اس بنیاد پر یہ ماتم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ جناب والا ڈھول بجانا کہیں سے کہیں تک جائز نہیں ہے، نہ محرم میں جائز ہے اور نہ ہی محرم کے علاوہ کے اندر جائز ہے۔ جو یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ بے تکی بات کر رہے ہیں، ایسی بات کر رہے ہیں جس کا نہ کوئی پیر ہے نہ کوئی سر ہے، خواہ مخواہ اپنی طرف سے کوئی دلیل دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور دعویٰ ان لوگوں کا ایسے ہے کہ جناب والا ہم امام حسین سے محبت کر رہے ہیں، ڈھول بجانا کہیں سے کہیں تک بھی امام حسین کی محبت نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ امام حسین کی محبت ہے تو آپ دکھائیے کوئی ایسے بزرگان دین کا واقعہ جو واقعی بزرگان دین گزرے ہوں۔ اب بہت سے ایسے بھی بزرگ موجود ہیں کہ جن کے بزرگ تو اللہ والے گزرے ہیں، واقعی وہ اللہ والے ہیں، وہ ولی ہیں، لیکن جو ان کی اولادیں ہیں وہ غلط راہ پر نکل گئے ہیں۔ لوگ دلیل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب والا یہ فلاں خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ لوگ ڈھول بجا رہے ہیں۔ تو دیکھا یہ جائے گا کہ جس خانقاہ سے یہ جڑے ہوئے ہیں اس خانقاہ کے جو بڑے تھے ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ یہی تھا۔ اگر ان کا عقیدہ بھی یہی تھا تو ہمارے نزدیک وہ بھی ولی نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ولی کے لیے یہ شرط ہے، یہ مان لیجیے کہ وہ ناجائز و حرام کام کی اجازت نہیں دیتا ہے اور نہ ہی وہ کرتا ہے، اور جو ناجائز کام کروائے، جو حرام کام کروائے، وہ کبھی ولی بن ہی نہیں سکتا ہے۔ تو حضرات محترم آج کل گھوم رہے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے پھر رہے ہیں کہ آپ ڈھول بجائیے محرم کے اندر، یہ بالکل بھی جائز کام نہیں کر رہے ہیں، غیر شرعی کام کر رہے ہیں، اور اس سے اہل سنت والجماعت کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، اور ایسے حالانکہ ان لوگوں کے اوپر بھی یہ بات میں نہیں کہتا کہ جناب والا یہ سنیت سے نکل گئے ہیں،
لیکن یہ اس عقیدے کے خلاف جا رہے ہیں جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ محرم میں ڈھول بجانا جائز نہیں ہے، تو اس بنیاد پر یہ اس کو جائز قرار دے رہے ہیں، اس بنیاد پر ان کو گمراہ کہا جائے گا۔ کافر تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، یا یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنیت سے نکل گئے ہیں، کیونکہ یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ غلط کام اور حرام کام کرنے کی بنیاد پر انسان نہ کافر ہوتا ہے نہ ہی سنیت سے نکل جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں اور بہت غلط کام کر رہے ہیں۔ ایسا کام ان کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔